الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ توحید کا بیان ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے جو ہے وہ نمونے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کیا ہے۔ اللہ کا تعارف اگر کسی نے جاننا ہو تو یہ کائنات اللہ کا تعارف ہے، کہ دیکھ لو کہ یہ کائنات میں جو ہے وہ کیسی کیسی جو ہے وہ اللہ نے حیرت انگیز چیزیں جو ہے وہ رکھ چھوڑی ہیں، اور کس طرح وہ اپنے اپنے مدار میں کسی طرح جو ہے وہ اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے میں لگی ہوئی ہیں۔ اب اسی سے جو ہے وہ آگے بات وما یستوی البحران، اور نہیں برابر ہو سکتے دو دریا۔ دو دریا، ایک کون سا؟ کھارا پانی، ایک میٹھا پانی۔ ہم دونوں دیکھتے ہیں، دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ کھارے پانی کے گوشت کا ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، دوسرے کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ حالانکہ بخارات سمندر سے اٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں، بارش برستی ہے، وہی پانی میٹھا ہو جاتا ہے فلٹر ہو کے۔ یہ نہیں ہے کہ پانی کوئی اور کہیں سے آتا ہے، یہ وہی سمندری پانی ہوتا ہے جو پانی اللہ سبحانہ تعالیٰ بخارات کی شکل میں ہیٹ آتی ہے، اللہ کی قدرت ہے، پانی اٹھتا ہے، اوپر جاتے ہیں بخارات، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، ہوا جہاں چاہیں اس کو دھکیل کے لے جاتی ہیں، اس کے بعد جب نیچے اترتا ہے پانی، وہی پانی میٹھا ہو جاتا ہے، وہی پانی دریاؤں میں ہوتا ہے، وہی پانی جو ہے وہ ندی نالوں کے ذریعے ہمارے کھیتوں تک پہنچتا ہے، ہم اسی کو پیتے ہیں، اسی سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ وما یستوی البحران، اور ویسے بھی ہم نے اکثر سمندروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ سمندر ایک طرف آپ کے پاس جو ہے وہ کھارا پانی ہے، یعنی کہ سمندروں میں بھی کھارے پانی کے کنویں ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ آپ کو گدلا پانی نظر آتا ہے، آپ کو ایک طرف جو ہے بالکل آپ کو بلیوش واٹر نظر آتا ہے، اور دونوں میں کوئی ایسی لائن ہے، حالانکہ پانی تو مکس ہو جاتا ہے، لیکوڈ تو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے۔ کون سی ایسی طاقت ہے جس نے فورسفلی اس کو روک کے رکھا ہوا ہے؟ اب یہاں پہ دو قسم کے پانی ہیں، وما یستوی البحران، دونوں دریا سمندر برابر نہیں ہو سکتے۔ ھذا عذب فرات، یہ میٹھا خوشگوار پانی، سائغ شرابہ، بڑا ہی پسندیدہ خوشگوار پینا اس کا، وھذا ملح اجاج، اور یہ کھاری کڑوا پانی۔ یہ دونوں چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن اکٹھے نہیں ہوتے، لیکن دونوں برابر نہیں۔ ومن کل تاکلون لحما، اور تم کھاتے ہو ان میں سے لحمن، گوشت، تریا، تازہ تازہ مچھلی، اور کیا کیا کچھ ہے وہ سمندر میں سے تم نکال کے، دریاؤں میں سے نکال کے تم کھاتے ہو۔ وتستخرجون حلیۃ، اور تم اس میں سے نکالتے ہو زیور، موتی، گہنے، تلبسونہا، تاکہ تم پہن سکو ان کو۔ لولو والمرجان، جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ وہی ہیں جو سمندروں میں سے نکلتے ہیں۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی کوالٹی کی ہیں جو کھارے پانی سے ہی نکلیں گی، کچھ ایسی ہیں جو میٹھے پانی سے نکلیں گی۔ وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تو دیکھتا ہے کشتی کو، فیہ، اس میں، مواخرہ، چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ کس نے اس لکڑی میں یہ صلاحیت رکھی کہ سمندر میں تو آپ، پانی میں تو آپ کچھ ایک سوئی برابر چیز بھی ڈالیں تو وہ ڈوب جاتی ہے، وہ ہزاروں لاکھوں ٹن وزنی سامان لے کے کیسے جو ہے وہ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہے؟ کون سی طاقت ہے جو اس کو روکے رکھتی ہے، جو اس کو جو ہے وہ ڈوبنے نہیں دیتی؟ کوئی تو ہے نا اس کے پیچھے، یہ تو نہیں ہے کہ اپنے بل بوتے پہ۔ آج کل ہم کیا کہتے ہیں جی نیچرل، اس کا یہ فینومینا، نیچر کریکٹرسٹکس ہے۔ وہ نیچر کس نے بنائی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ کس نے اس کشتی میں جو ہے وہ یہ، اس لکڑی میں جو ہے وہ طاقت رکھی کہ جس سے جو ہے وہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ، اب تو آسان ہو گیا، بائی ایئر آ گیا، اس سے پہلے کیا تھا؟ سمندروں کے ذریعے سفر ہوتے تھے، سامان ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جو ہے وہ انہی کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت تو روڈ نیٹ ورک بھی اتنا نہیں تھا، اس سے پہلے یہی استعمال ہوتے تھے۔ لِتَبْتَغُوا، اور تو دیکھتا ہے کشتی کو چیرتی ہوئی، لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ، اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ کے، کہ تمہیں روزی روٹی یہاں نہیں ملتی، تجارت کے لیے درمیان میں سمندر ہے، تم نے ہمارے لیے کشتیاں بنا دی، تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جاؤ، اپنا رزق جو ہے وہ تلاش کرو، اور رزق لینے کے بعد پھر تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ ہے جس نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ سمندر تمہیں جو ہے وہ اپنے سینے کے اوپر جو ہے وہ بٹھا کے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار،
اور وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ کون ہے جو رات لاتا ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے؟ کون جو ہے اس سائیکل کو جو ہے وہ چلا رہا ہے؟ کس نے سورج کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے؟ کروڑوں سال سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے اور اپنی مقررہ مدت تک چلا آ رہا ہے، کبھی آج تک اس میں سے ملی سیکنڈ کا جو ہے وہ انحراف اس نے نہیں کیا۔ کون سی فورس ہے جس کا کہاں مان کے وہ چل رہا ہے؟ اگر رات ہوتی تو ہم تو کچھ بھی نہ کر سکتے، اگر صرف دن ہوتا تو انسانی باڈی اس کو ابزارب ہی نہ کر پاتی۔ تو یہ اللہ ہی ہے، یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کر دیے تمہارے لیے اس نے جو ہے وہ سورج اور چاند۔ سورج نہ ہوتا تو ہم ٹھنڈ سے مر جاتے، سورج نہ ہوتا تو ہمارے پھل نہ پکتے، سورج نہ ہوتا تو بخارات نہ بنتے درمیان وہاں پہ جو ہے وہ سمندروں میں، اور پانی نہ آتا تو پھر ہم جو ہے پانی کے بغیر زندگی نہ ہوتی، چاند نہ ہوتا تو پھر جو ہے وہ پھلوں میں رس کون ڈالتا، سمندروں میں مد و جزر جو ہے وہ کیسے بنتے۔ کلو، ہر چیز، یجری، وہ جاری و ساری ہے، لاجل مسمى، ایک خاص مدت تک، ایک خاص ٹائم تک، اس ٹائم کے بعد سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا۔ ایک وقت تک کی ڈیوٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لگائی ہے۔ اب یہ اللہ کے قدرت کے نمونے بتا کے کہا گیا ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ کون ہے ان چیزوں کے پیچھے؟ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ تم کس بل بوتے میں، تمہیں اپنی جان پہ کوئی اختیار نہیں ہے، تمہیں کسی چیز کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز تمہارے لیے جو ہے مسخر کر دی، ہر چیز تمہاری فرما برداری میں لگی ہوئی ہے، تمہارے کام پہ لگی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ تم جو ہے وہ اس کا شکر گزار ہو، جو تم اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو، تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیتے ہو، کسی اور کو اس کا ساجی بنا لیتے ہو۔ اگر وہ ہیں تو اسی سورہ مبارکہ میں ہم آگے پڑھیں گے جا کے، کیا انہوں نے کوئی ایک چیز بھی زمین میں پیدا کی، یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ جب نہ ان کا حصہ ہے، نہ وہ چیز کوئی تخلیق کر سکتے ہیں، وہ اپنے نفس پہ، اپنی جان پہ قادر نہیں ہے، وہ تمہارے لیے کیا کریں گے؟ اللہ تو وہ ہے جس نے یہ سب کچھ کیا۔ دو دریا اس نے جاری کر دیے، میٹھا پانی علیحدہ کر دیا، کڑوا علیحدہ کر دیا، ایک میں سے تم جو ہے وہ پھر نکالتے ہو تازہ گوشت نکالتے ہو، اور اسی میں سے تم جو ہے وہ موتی نکالتے ہو تاکہ تم پہن سکے۔ کشتیوں کو دیکھتے ہو کیسے سینہ چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور مسخر کر رکھا ہے اس نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو۔ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ۔ یہ تعارف ہے، ون ورڈ انٹروڈکشن آف اللہ اس کائنات۔ اس کائنات کو دیکھ لو، اس کی تخلیق تمہیں، اس کا خالق تمہیں خود سمجھ آ جائے گا کون ہے۔ لہ الملک، لیے اسی کی بادشاہی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو تدعون، پکارتے ہیں، من دونہ، سوائے اس کے، ما یملکون من قطمیر۔ یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں بار بار، ایک قطمیر اور ایک فتیل۔ اصل میں اس وقت کیا تھی، خوراک کیا تھی عرب کی؟ کھجوریں۔ اس کھجور میں جو سب سے حقیر چیز کیا ہوتی تھی، اس گٹھلی کے اوپر جو ایک خول سا چڑھا ہوا ہوتا تھا وہ، یا اس گٹھلی کی ناف میں جو ایک دھاگا سا لگا ہوا تھا وہ، یہ حقیر۔ تو سب سے حقیر چیز جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، اس غلاف کو قطمیر کہتے ہیں، اس کی ناف میں جو دھاگا سا ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کو کہ وہ تو اس اتنی حقیر چیز کے بھی مالک نہیں ہے، اللہ تو وہ ہے جو اس سب کا مالک ہے۔ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے وہ تو اتنی سی اس حقیر سی چیز کے مالک بھی نہیں ہے۔ ان تدعوہم، اگر تم پکارو گے ان کو، لا یسمعوا دعاکم، وہ تمہاری پکار سن ہی نہیں سکتے۔ اس وقت تو بت تھے نا، آج ہم نے کچھ اور جو ہے وہ گڑھ لیے ہیں خدا، کہ وہ بت تھے، وہ نہیں سن سکتے تمہاری پکار کو۔ ولو سمعوا، اور اگر سپوز فرض کریں گے اگر وہ سن بھی لیں، اگر وہ سن بھی لیں، ما استجابوا لکم، وہ تمہاری قبول ہی نہیں کر سکتے، کچھ کر ہی نہیں سکتے تمہارے لیے، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو خود مجبور ہے، محکوم ہے، وہ کسی کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے؟ جو خود مخلوق ہے وہ کسی کے لیے اور کیا کر سکتی ہے؟ وہ تو خود مجبور ہے، وہ تو خود جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کیا وہ سانس بھی لے سکتی ہے؟ جن کو اللہ سانس نہیں دلانا چاہتا، جائیں جا کے دیکھیں، وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں، آرٹیفیشل سانس لے رہے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، اللہ نے یہ آکسیجن ہمیں دے رکھی ہوئی ہے، تو وہ تو مجبور ہیں، وہ محکور ہیں، وہ تمہیں کیا دے سکتے ہیں؟ جن کو تم پکارتے ہو
وہ نہیں سنتے تمہاری دعاؤں کو، اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور روز قیامت، یکفرون بشرککم، وہ انکار کر دیں گے تمہارے اس ساجیدار بنانے کا، شرک کرنے کا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور کون ایسی خبریں دیتا ہے اس خبردار کی مانت تمہیں؟ خبردار کون ہے؟ مثل خبیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کون تمہیں اس طرح کھول کھول کے بیان کرتا ہے؟ لیکن کھول کھول کے بیان تو وہ کرتا ہے، لیکن ہم اس کو اپنے پلے باندھتے نہیں، ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے کہ اللہ تو یہ ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا۔ انہوں نے کچھ پیدا کیا، کوئی تخلیق کیا، کوئی خالق ہیں کسی چیز کے؟ نہیں ہیں۔ پھر کس حساب سے تم، وہ کل ہم نے پڑھا تھا نا، فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ پھر کدھر پھرے جا رہے ہو تم، جب تمہیں کچھ وہ دے نہیں سکتے، تمہاری پکار سن نہیں سکتے، سن لیں تو کچھ کر نہیں سکتے، اور روز قیامت وہ انکار کر دیں گے۔ سب کو حاضر کیا جائے گا اس دن، فرشتے ہوں، بزرگ ہوں، انبیاء کرام کو بھی وہاں پہ جو ہے وہ بلایا جائے گا، اور بلا کے پوچھا جائے گا کیا تم کہہ کے آئے تھے کہ جاؤ ہمارے ساتھ جو اللہ کے شریک کر لو؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ مجھے کیا پتا۔ عزیر علیہ السلام سے پوچھا جائے گا مجھے کیا پتا۔ فرشتے حاضر کیے جائیں گے تم اللہ کی بیٹی ہو، اللہ میاں ہمیں کیا پتا۔ وہاں سب جو ہے وہ انکار کر دیں گے کہ ہمیں کیا پتا اللہ، یہ کیا کرتے رہے ہیں، یہ ہم نے اپنے تئیں۔ اور یہاں پہ جو بے جان ہے نا، اس میں ایک جو بت گھڑ رکھے ہیں، ایک تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو بے جان بت ہوتے ہیں، وہ بت بھی کسی سے منسوب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں شاید اس میں ان کی روح جو ہے وہ آتی ہیں، ان کو نکالا جائے گا، ان کو حاضر کر لیا جائے گا۔ سب کو حاضر کر کے پوچھا جائے گا کہ ہاں بھئی تمہاری ذمہ داری تھی، تم کہہ کے آئے تھے، وہ انکار کر دیں گے۔ تو جن کو آج تم پوچھتے ہو، کل کو وہ انکار کر دیں گے، تو پھر تمہارا کیا حال رہ جائے گا؟ پھر ہم کہاں کھڑے ہو جائیں گے؟ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور نہیں کوئی خبر دیتا مانند اس بہتر خبردار والے کی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو، تم اس کی مرضی کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لے سکتے، ایک لقمہ جو ہے وہ تم نہیں کھا سکتے، ایک پل تم جی نہیں سکتے، تم محتاج ہو۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو، فقیر ہو اللہ کے۔ واللہ، اور اللہ ہے، هو الغنی الحمید، وہ بے پرواہ ہے، وہ جو ہے وہ قابل حمد ہے۔ تم اس کی حمد نہ بھی کرو تو تمہاری حمد کی ضرورت نہیں ہے، اس کی حمد کے لیے بہت کچھ ہے، وہ بے پرواہ ہے۔ ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ سارے کے سارے انسان، جن و انس، اگر اس کے انکاری ہو جائیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اور سب کے سب تابع دار فرما بردار بن جائیں تب بھی اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں تم کیوں نہیں سمجھتے، کیوں گردن میں سریا آ جاتا ہے ہمارے 4 پیسے آنے کے بعد؟ تم فقیر ہو، کہا گیا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے محتاج ہو۔ کیا ہم نہیں ہیں محتاج؟ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک سانس لے کے دکھا دیں، نہیں لے سکتے ہم۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک لقمہ جو ہے وہ اپنے جسم میں جو ہے وہ ڈال کے دکھا لیں۔ اس بات کو چلیں چھوڑ دیں، ڈالنا تو ایک بات ہے، جو اندر گیا ہوا اس کو نکال کے دکھا دیں۔ محتاج ہیں ہم اس کے۔ اب دیکھیے جا کے جن کے جو ہے وہ اسٹول بیگز لگے ہوئے ہیں، یا جن کے جو ہے وہ اس کے یورین بیگز لگے ہوئے ہیں، وہ ساتھ ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ ہم ان ساری اذیتوں سے جو ہے وہ پاک بیٹھے ہوئے۔ تم محتاج ہو اللہ کے، جب اللہ کے تم محتاج ہو، تمہیں کچھ نہیں ہے۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہبکم، لے جائے تمہیں، تباہ کر دے، ویات بخلق جدید، اور لے آئے نئی مخلوق۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا پہلے ایسے نہیں ہوا؟ ہمارے بڑے کہاں گئے چلے؟ ہم روز جنازے نہیں پڑھتے؟ روز جنازے پڑھتے ہیں، کیوں نہیں سوچتے ہم کہ کسی دن میرا جنازہ بھی وہاں پڑا ہوگا؟ ہم تو جنازہ بھی پڑھنے جاتے ہیں تو صرف شکل دکھانے جاتے ہیں کہ ہاں میں تیرے باپ کے مرنے پہ آیا تھا، تم بھی آ جائیں یار کل کو۔ ہم بیسیکلی ہم سفارشی بننے جاتے ہیں اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں سفارش کرنے جاتے ہیں، اللہ ہمارا ایک بھائی تیری طرف چل پڑا ہے، اللہ اس کو معاف کر دینا، اللہ اس کے راستے آسان کر دینا، اس کی منزلیں آسان کر دینا، یہ سفارش ہے ہماری۔ ہمیں تو نماز جنازہ نہیں آ رہی ہوتی، ہم رشتہ داروں کے انتظار میں تو 24 36 گھنٹے جو ہے وہ میت رکھ لیتے ہیں، جنازہ پڑھنے کی باری آتی ہے تو چند سیکنڈ میں 3 منٹ میں جنازہ پڑھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ وہ سفارشی بن کے آئے ہیں، کوئی سفارش تو کر لو چنگی یار، اس سے کوئی 4 دعائیں تو اس کے لیے کر لو کہ اللہ اس کو معاف کر دے۔ ہم نے تو رٹی رٹائی دعا ہے، اگر وہ دعا بھی ہمیں نہیں آتی تو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے، کبھی یہ کوشش نہیں کی ہم نے کہ ہم سیکھ ہی لیں اس کو یار۔
کہ وہ دعا کیا ہے؟ کہہ دیا جاتا ہے اچھا آج میں نہیں کروں گا کسی کے لیے کچھ، آج میں جس نیت سے جاؤں گا کل لوگ میرے لیے اس لیے آئیں گے، ٹٹ فار ٹیٹ ہے یہ جیسا کریں گے ہم ویسا ہی بھریں گے۔ تو کو مت رکھیے کہ آج اگر میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر رہا تو کل کوئی میرے لیے کرے گا، میں کون سا ان کا کسی کا سگا ہوں؟ اللہ جس وقت چاہے ہمیں لے جائے اور لے آئے، نئی مخلوق لے آئے۔ جو کام ہمارے ذمہ لگایا ہے پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کام وہ نئی مخلوق سے لے گا اور پھر وہ اجر بھی ان کو دے گا، اور پھر ہمارا حال ان جیسا ہوگا جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کے احکاموں کو جھٹلایا اور ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا اور وہ ختم ہو گیا۔ وہ دنیا میں بھی اللہ کے گناہ گار ٹھہرے، اللہ کے مجرم ٹھہرے، اور آخرت میں بھی اللہ کے مجرم ٹھہرے۔ ان یشاء یذہبکم، وہ چاہے جب چاہے تمہیں لے جائے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق وہ لے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، عزیر ہے یہ، عزیز نہیں ہے، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کے، اللہ جب چاہے جو ہے وہ کر لیتا ہے۔ اور پھر ہم جو ہے وہ اس وقت مکہ میں تو اس وقت جو کہا کرتے تھے یار تو ماں باپ کو چھوڑ دیا، تو نے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، چل اگر تو محمد کے دین کے پیچھے چل پڑا ہے تو کوئی نہیں، وہاں پہ جب ہوں گے تو ہم ساتھ ہی ہوں گے نا، ہم دیکھ لیں گے اکٹھے مل کے جو ہے وہ بھگت لیں گے۔ ہمیں حوصلہ کیا دیا جاتا ہے وہاں پہ تمہاری سفارش جو ہے وہ ہمارا یہ پیر کروا دے گا، ہمارا یہ فلاں کروا دے گا، اس کی بیعت کر لو۔ دیکھیے ہم شریعت کو چھوڑ پہ طریقیت کے اوپر چل پڑے ہوئے۔ عزیز یہ ہم نے شریعت چھوڑ دی ہے، ہم طریقیت کی طرف چل پڑے ہیں کہ فلاں کی جو ہے وہ کہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کی لٹ پکڑ لو، اس کی رسی پکڑ لو، اور اس کے ساتھ ہم اللہ کی رسی کیوں نہیں پکڑتے؟ حبل اللہ کی رسی کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ہم اللہ کے رسول کی رسی کو کیوں نہیں پکڑتے؟ کیا وہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کو چھوڑ کے کسی اور طریقیت کی طرف چل پڑے ہیں؟ اکثر ہمیں جو ہے وہ دیکھ لیجئے بورڈوں پہ لکھا جاتا ہے طریقیت طریقیت طریقیت۔ بھائی شریعت ہے تو پھر طریقیت کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن ہے، اللہ کے نبی کی سیرت ہے ہمارے سامنے، ہمارے پاس سنت ہے اللہ کے نبی کی، کیا اس کو چھوڑ کے ہمیں؟ ایسے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم اپنی فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ ہم شیئر کرتے ہیں کال فلاں بندے کا کال، فلاں بندے کا کال، شرم آتی ہے رسول کا کال وہاں پہ شیئر کرتے ہوئے ہیں۔ باتیں وہی ہیں ساری جو قرآن کی ہیں، باتیں وہی ہیں جو رسول کی ہیں، اور ہم نے جو ہے وہ کسی کی لگا دیا ہوا کہ جناب یہ فلاں صاحب جو ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ باتیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہیں، بالے تو اللہ نے کی ہیں، تو پریس ہمیں اللہ کی کرنی ہے، حمد اللہ کی پڑھنی ہے ہمیں۔ ہم لڑ پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں جناب ہم نے تو فلاں کے پیچھے ہی چلنا۔ تو شریعت پہ زور دیجئے، طریقیت پہ بات چاہیے۔ اور اس وقت یہی تھا کہ یہ بچا لیں گے ہمیں، اس وقت جو ہے وہ تو لیٹ جائیں گے جناب، وہ جائیں گے نہیں، وہ خود جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے جب تک کہیں گے میرے مریدوں کو نہ لے کے جائے۔ تو کلیئرٹی کے ساتھ کہا جاتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھائے گا کسی دوسرے کا، سب کو اپنی اپنی کرنی ہوگی۔ اس وقت کوئی ہوگا کہ وَإِن تَدْعُوا مُثْقَلَةً، اور اگر کوئی کہے گا، اگر کوئی پکارے گا یا حمل ہے اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گا کہ آئیں اور ہاتھ پوائیں، لا يحمل منه شيئا، کوئی اس میں سے نہیں اٹھائے گا۔ کوئی اس وقت نہیں کہے گا کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، میں باپ ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، کچھ بھی ہو، ہر کسی کو اپنی، بلکہ جس کا کچھ نکلتا ہوگا وہ لینے ضرور آ جائے گا، چاہے باپ ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، کچھ بھی ہو، لینے ضرور آ جائے گا۔ دینے کوئی نہیں آئے گا تمہیں کہ ہاں 4 نیکیاں میری لے لے، وہ کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی کا بھی، بوجھ اپنا خود اٹھانا ہوگا، اور اس بوجھ کے ساتھ اللہ کی رحمت کے ہم جو ہے وہ طلبگار ہیں۔ اللہ کی رحمت ہوگی تو ہمارے بوجھ آسان ہو جائیں گے۔ اللہ کے علاوہ اگر ہم کسی اور کا جو ہے وہ ہم رکھنے ہیں نا ایکسپیکٹیشنز، تو یہ ایکسپیکٹیشنز غلط ہیں، یہ توقعات جو ہے وہ ہمیں جہنم میں لے جائیں گی۔ اگر اللہ کے علاوہ ہم نے کسی اور کی طرف دیکھا کہ یہ ہمیں بچا لے گا، کوئی نہیں بچائے گا، کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا کسی کا بھی، صرف اپنا بوجھ خود اٹھا کے اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس کی رحمت ہوگی تو بیڑا پار ہو گیا، نہیں ہوئی تو پھر کچھ نہیں۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ ہو کوئی قریبی رشتہ دار، جتنا بھی سگا کیوں نہ ہو۔ کیا ماں باپ بہن بھائی سے زیادہ تو وہ سگے نہیں ہو سکتے جن کی جو ہے وہ جن کے ساتھ ہم نتھی ہو جاتے ہیں، جن کا پلو ہم پکڑ لیتے ہیں؟ اگر ماں باپ بہن بھائی نہیں اٹھا سکتے تمہارا کوئی بھی چیز، تو پھر باقی اور کیوں کسی کو کیا پڑی ہوئی ہے؟ کوئی نہیں دے گا، لینے والے ضرور آئیں گے کہ ہاں جی میرا اس نے فلاں حق مارا تھا، میری فلاں ایک ہی اس کی طرف جو ہے وہ پینڈنگ ہے،
میں نے فلاں وقت میں اس کے اوپر یہ احسان کیا تھا، اس کا صلہ مجھے دلوایا جائے۔ بیٹا باپ سے مانگے گا، باپ بیٹے سے مانگے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، تو وہاں پہ تو یہ سینیریو ہوگا۔ ہاں بوجھ اگر کسی نے اٹھانا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو تمہارا بوجھ شیئر کر سکتی ہے، جو تمہیں جو ہے وہ بخش سکتی ہے۔ اس کی رحمت کی امید رکھنی ہے، کسی اور کی طرف جو ہے کسی اور کا پلو نہیں پکڑنا۔ کوئی نہیں اٹھائے گا، چاہے کوئی رشتہ دار ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ڈرتے صرف جو خبردار وہی ہوتے ہیں، نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو اپنے رب سے غیب سے ڈرتے رہتے ہیں، جن کو پتا ہے ہاں اللہ ہے، جس کو پتا ہے کہ رزق دینے والا بھی وہی ہے، یہ بیماریاں دینے والا بھی وہی ہے، شفا دینے والا بھی وہی ہے، اسی کے پاس مجھے کل جانا ہے، وہی میرا رب ہے، وہی پالنے والا ہے، اس کے بغیر میں کچھ نہیں۔ تو صرف ڈر بھی انہی کو ہے جو اللہ پہ غیب سے ایمان رکھتے ہیں۔ انما تنذر الذین، بے شک آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں، ان کو ڈرا سکتے ہیں، الذین جو یخشون ربہم، جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، بالغیب، وہ ڈرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ جب نماز قائم ہونی شروع ہو جائے نا تو سمجھ لے ساری چیزیں سیدھی ہونی شروع ہو جائیں گی۔ پڑھنی نہیں کہہ رہا میں، قائم ہونے کی بات کر رہا ہوں، پڑھتے تو ہم ہیں۔ اس نماز، ایسی نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی جو دکھاوے کے لیے پڑھی جائیں گی، جو گنتی پوری کرنے کے لیے پڑھی جائیں گی، اور جس کے بعد ہم نماز میں بیٹھ کے بھی حساب کتاب کر رہے ہوں گے، اور نماز کے بعد وہی جھوٹ بولیں گے، وہی وعدہ خلافی کریں گے، وہی ملاوٹ کریں گے، وہی لوگوں کا حق ماریں گے۔ یہ نماز پڑھنا ہوتا ہے، قائم کرنا نہیں ہوتا۔ قائم کرنا تو یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری درمیانی جو وقت ہے اس میں صرف اور صرف ان معروفات کے اوپر چلا جائے جس کے اوپر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان تمام منکرات سے بچا جائے جن سے بچنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر ایک نماز سے دوسری نماز تک ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی، اپنے آپ کو پکڑ کے رکھا، قائم کر کے رکھا، تو تب نماز قائم ہوگی۔ ایک سے دوسری، تیسری سے چوتھی، پانچویں سے پہلی 24 گھنٹے ادھر سے نماز پڑھ کے ادھر جا کے وہ ہم نے پھر وہی چھری ہاتھ میں پکڑ لی، وہی سب کچھ ہم نے کرنا شروع کر دیا، تو کوئی فائدہ نہیں۔ پھر چاہے اپنے ساتھ وہ حاجی لکھوا لیں، چاہے کچھ بھی لکھوا لیں، وہ سب پھر ہم نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں۔ تو جو ڈرتے ہیں اللہ سے اور نماز قائم کرتے ہیں، امن تزکا، اور جس نے پاک کیا، فإنما يتزکا لنفسہ، تو اس نے پھر اپنے لیے کیا، اس نے کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا۔ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، سچ بولتے ہیں، کسی کا حق غصب نہیں کرتے، کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہم اپنے راستے سیدھے کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے جو بچت کر رہے ہیں کہ جس نے پاکیزگی حاصل کی اس نے اپنے نفس کے لیے پاکیزگی حاصل کی، کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو پھر دکھلاوا کس بات کا جب کسی کے اوپر کوئی احسان ہی نہیں ہے ہمارا؟ تو مجھے بتائیں، اگر آپ کسی کے لیے وہ اس طرح پوسٹ کریں گے، کسی کو بن کے دکھائیں گے میں کتنا بڑا حاجی نمازی ہوں، اس نے کوئی صلہ دے دینا ہے ہمیں؟ اس نے تو کوئی صلہ نہیں دینا۔ میں کروں گا تو اپنا راستہ سیدھا کرنے کے لیے کروں گا، آپ کریں گے اپنا راستہ سیدھا کرنے کے لیے کریں گے۔ تو یہی بات یہاں پہ کہی گئی ہے، وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اور جس نے آپ کو پاک کر لیا تو اس نے اپنی جان کو خود اپنے لیے پاک کیا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، یہ بار بار ہمیں کہہ جائیں گے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے ہم نے۔ تو جب ہم نے لوٹنا وہیں پہ ہے تو پھر تیاری کیوں نہیں کرتے ہم؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کسی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قیامت کب آئے گی؟ چھٹ تیاری کی کیتی ہے 10۔ تو ہم نے کیا زاد راہ تیار کیا، کون سا توشہ خانہ ہم ساتھ لے کے جائیں گے؟ ہم کیا ہے ہمارے پاس چھول دکھانے کے لیے وہاں پہ؟ ہماری تو شکل ایسی نہیں ہے کہ ہم نبی کے سامنے کھڑے ہو سکیں، ہماری تو شکلوں پہ وہ ہم نے وہ کیا کیا اس میں وہ کر رکھا ہوا ہے۔ مومن ہو تو مومن جیسے لگو تو صحیح یار، یہ وہ واحد سنت ہے، یہ والی جو ہے تو ہے، جو نہیں ہے تو نہیں ہے۔ ہم کم از کم اسی سنت کو پکڑ لیں، کچھ تو اپنی شکل ہی بنا لیں مومنوں جیسی، ویسے تو کرتوت ہمارے نہیں ہیں، کم از کم ہم شکل ہی بنا لیں کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، دور سے آئے تو مسلمان ہیں تو مسلمان لگے بندہ۔ کوئی نبی اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی داڑھی نہیں تھی۔ ایک کرزن صاحب تھے جنہوں نے پہلی دفعہ شروع وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ، نہ اندھا اور دیکھنے والا تو برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص کی آنکھیں ہیں اور ایک شخص بلائنڈ ہے، دونوں کا فرق ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ جو اندھا ہوتا ہے وہ ٹھوکریں کھاتا ہوا، ٹھیڈے کھاتا ہوا آگے بڑھتا ہے، جو اندھا ہوتا ہے وہ دیکھنے۔ یہاں پہ مراد وہ لی گئی ہے جو دل کا اندھا ہے اور دل کی آنکھیں رکھنے والا ہے،
دل کی آنکھیں رکھنے والا کون ہے؟ جو اس قرآن کو دیکھتا ہے، اپنی راہ ڈٹرمن کرتا ہے، کچھ بھی کرنے سے پہلے دیکھتا ہے میری اللہ کی رضا کس میں ہے، اس رضا کو پکڑتا ہے اور پھر اس کام کو اس طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ہے دیکھنے والا۔ اور جس نے اپنے نفس کی بات مان لی، جس نے طاغوت کی بات مان لی، وہ تو اندھا ہے، نہ وہ سن سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے، اس کا تو دل کے اوپر جو ہے وہ دل اس کا بند ہو چکا ہے، چاہے وہ اپنا جسم لے کے پھر رہا ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے نہ تو، اور وہ مردہ ہے، زندہ بھی نہیں ہے، وہ تو اپنا مقبرہ خود جو ہے وہ اٹھائے لیے پھر رہا ہے، وہ مقبرے تازی ہم خود اٹھائے پھر رہے ہیں، اندر سے ہم مر چکے ہوئے ہیں۔ کیا ابو جہل جو ہے وہ وہاں پہ اس وقت جو ہے کھاتا پیتا سردار نہیں تھا؟ اس کے اوپر تو آفتاب نبوت کی تمازت کیوں نہیں پہنچی؟ اس لیے کہ وہ مر چکا ہوا تھا اندر سے، وہ اندھا تھا، اس نے وہ حرارت لی ہی نہیں۔ حرارت ہمارے پاس آ گئی، ہم نے اس حرارت کو جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے وہ ریسیو کرنے سے انکار کر دیا۔ ولا ظلمات ولا نور، اور نہ اندھیرا اور روشنی، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، رات کا اندھیرا ہو اور دن کی روشنی ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اندھا اور دیکھنے والا نہیں ہو سکتے۔ ولا دلو، اور سایہ اور دھوپ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ابھی 4 دن ٹھہر جائیں، ہم دھوپ کو ترسیں گے اس وقت۔ دھوپ کی اپنی اللہ نے جو ہے وہ ایک اس میں جو ہے وہ کریکٹرسٹکس رکھے ہوئے ہیں، برابر نہیں ہو سکتے۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری مثالیں دی جا رہی ہیں کہ یہ خود ایک کمپیریزن کر لیں، ایک کمپیریٹیو شیٹ بنا لیں کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ، تو یاد رکھیے بے شک اللہ، یسمع من یشاء، اسی کو سناتا ہے جو سننا چاہتا ہے، اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، وہ سناتا بھی اسی کو جس کو وہ چاہتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں پہ مراد وہ نہیں ہے جو قبرستان میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ مراد وہ ہیں جو اپنا تعزیہ، اپنا مقبرہ خود اٹھائے پھر رہے ہیں، یہاں پہ خود جو ہے وہ ہم لیے پھر رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے، لیکن ہم عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ جیسے میں نے پہلے بھی، کل بھی عرض کیا تھا، پرسوں بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہمارے افعال ہمارے اقوال کے برابر مطابق نہیں ہیں تو ہمارے اقوال مردود ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ ہم کہتے زبان سے کچھ رہے ہیں لیکن میرے افعال جو ہیں وہ اس کی نفی کر رہے ہوں۔ تو یہ بات یہاں پہ کہہ دی گئی ہے، اور آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، جتنا مرضی آپ ان کو کہتے رہیں، انہوں نے چلنا وہی ہے جہاں پہ ان کا نفس چلانا چاہتا ہے ان کو۔ تو شیطان تو چاہتا ہے میری جماعت بڑھے، میں اکیلا جہنم میں نہ جاؤں۔ شیطان تو اس دنیا میں جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ اس طرح دل فریبیوں میں اس طرح پھنسا لیتا ہے کہ انسان پھر اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ کے اوپر توجہ نہیں دیتا کہ میں نے واپس جانا ہے۔ حالانکہ ایک حقیقت ہے، آنکھوں سے دیکھے بڑے کہاں گئے، دائیں بائیں وائیں کہاں گئے، روز جا رہے ہیں، کل کو کسی کو ہماری بھی ہوا نکل جانی ہے۔ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ کل کو ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے؟ اب پھر فرمایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان انت الا نذیر، آپ کا کام صرف خبردار کرنا ہے، آپ صرف ڈرانے کے لیے آئے، آپ کسی کو گردن سے لفظ علیہم بمسیطر، آپ کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے ان کے اوپر کہ آپ ڈنڈا پکڑ کے ان کو اسلام کی طرف لے آئیں گے، آپ کا کام خبردار کر دینا ہے۔ یہ قرآن بھی ہمیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہے کہ تمہارے خالق نے تمہاری تخلیق کے بعد تمہارے ذمے کچھ کام لگائے ہیں، وہ کام یہ ہے کہ صرف میری بات سننی، کسی کو نہیں سننی، میں تمہارا خالق ہوں، میں نے تجھے بنایا ہے، تمہاری زندگی کی سارا تمہیں پالنے والا، تمہیں ہر کچھ دینے والا میں ہوں، سب کچھ تمہیں میری طرف سے ملا ہے، تو بھائی سجدہ بھی مجھے ہی کرنا، شکر بھی میرا ہی ادا کرنا۔ ہم سب کچھ لیتے تو اللہ سے ہیں، لیکن جو ہے وہ شکر کسی اور کا ادا کرنے چل پڑتے ہیں۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق، حق کے ساتھ، بشیرا و نذیرا، آپ کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا۔ خوشخبریاں کیا ہیں کہ بہت کم مخلوق ہوگی ایسی جو اپنا نفس رکھتے ہوئے، شعور رکھتے ہوئے وہ کرے گی جو اللہ چاہتا ہے، جو اس کی اللہ کی دوسری مخلوقات بغیر شعور رکھے ہوئے کرتی ہیں، کرے گی تو پھر یاد رکھو صلہ بہت بڑا ہے تمہارے لیے، تمہاری سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی، تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا تمہارے لیے بنا رکھا ہوا ہے، کیا کیا کچھ ہے تمہارے لیے۔ تو آپ صرف بتا دیں فانی دنیا چاہتے ہو یا ابدی زندگی چاہتے ہو،
دونوں چیزیں تمہارے سے. یہ فانی دنیا کتنے کی ہے؟ ہمارے حساب سے 60-70 سال کی. کچھ جلدی بھی چلے جاتے ہیں، کچھ بعد میں چلے جاتے ہیں. کیا تمہارا مطمع نظر یہ ہے یا وہ آخرت کی زندگی عبدالباد جس میں کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں؟ ایک فائدہ چھوٹا سا فائدہ ہے اور ایک بہت بڑا فائدہ ہے. ہم چھوٹے فائدے کے لیے بڑے فائدے کو اگنور کر دیتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے نا کہ وہ تو غیب کے اوپر ہے، یہ غیب پہ ایمان لانا ہی جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. دنیا ایک حقیقت ہمارے سامنے ہے، ہم کہتے ہیں بس یہی سب کچھ ہے، لیکن وہ اگر ہم نے غیب کے اوپر ایمان نہیں لایا کہ ہاں آخرت ہے، جنت دوزخ ہے، رب سے ملاقات ہونی ہے، اللہ یہی تو چاہتا ہے ہم سے، اسی کو ہم نے پورا کرنا ہے. تو اللہ نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ بنا کے بھیجا ہے. کیا؟ بشیرا و نذیرا، خوشخبریاں سنانے والا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ. کیوں؟ تاکہ کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہ جائے کہ جی مجھے تو پیغام پہنچا ہی نہیں تھا. اب دیکھیں اس نبی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی جہاں جب تک اس کی بات پہنچ جاتی ہے اس علاقے کا وہ نبی ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ ذرائع ابلاغ کی جو ہے وہ کمیونیکیشن کی جو ہے وہ آپ پیس دیکھیے کس پیس سے آگے جا رہے ہیں. اب میں یہاں کھڑا ہوں، پوری دنیا میں مجھے سنا جا رہا ہوگا. تو یہ جہاں جہاں پیغام پہنچ گیا یہ پیغام پہنچنا ہے. تو رسول اللہ کے رسول نے تو کہا تھا اس وقت حجۃ الوداع کے اوپر کہ جس جو یہاں پہ ہے وہ پہنچا دے اس کو جو یہاں پہ نہیں ہے. کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کے اوپر جو خبردار کرنے والا نہ ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو یقیناً انہوں نے اس سے پہلے لوگوں کو بھی اور نبیوں کو بھی جھٹلایا تھا. آپ بے فکر رہیں. جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ، آئے جب رسول ان کے پاس، بِالْبَيِّنَاتِ، واضح نشانیاں لے کے، معجزے لے کے آئے. دیکھیں اس سے بڑھ کے اور معجزہ کیا تھا کہ ایسے بیٹھے ہوئے اور کہا تجھے جو ہے وہ تب مانگے سالے اگر یہ سامنے پہاڑ میں سے یہ پہاڑ پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے، وہ 10 ماہ کی گابن ہو اور آئے اور بچا دے، پھر نبی مانیں گے. ایسا ہوا؟ پھر نہیں مانا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتنے معجزات آئے تھے، کتنے معجزے آئے تھے. عصا سب سے بڑا معجزہ آپ کا. اور کتنے کہ ان کے اوپر کوئی بیماری آتی، کتنی ان کے اوپر جو ہے وہ جوؤں کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈک کا عذاب، قحط پڑا. کتنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، ختم ہو جاتی چیز، پھر مکر جاتے. کیا دریا کا پھٹنا دیکھ کے بھی معجزہ ان کو نہیں نظر آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ ہر نبی کے پاس معجزہ تھا، وہ معجزہ اس نبی کے ساتھ چلا گیا. جو اللہ نے مجھے دیا وہ رہتی دنیا تک لوگوں کو راہ ہدایت دیتا رہے گا، اور وہ معجزہ قرآن پاک ہے. اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے جو جس میں اس سے بڑھ کے اور کیا 1450 برس ہونے کو آئے اور آج تک اس میں جو ہے وہ از مار فل سٹاپ کوما زیر زبر کی جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکا. نہ کسی نے اس طرح کا بنانے کا دعویٰ کیا. وہی کتاب دنیا کے ایک کونے سے کسی ایک سورہ مبارکہ کو شروع کیجئے، آدھی چھوڑ دیجئے، دنیا کے دوسری کونے میں جا کے وہیں سے جو ہے وہ کسی اور کو لفظ بتا دیجئے، آپ وہیں سے جو ہے اس کو پکڑ کے جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. اس سے بڑھ کے اور معجزہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کا معجزہ کہا گیا نا بالبینات، معجزوں کے ساتھ. اب زبر، زبر کس کو کہتے ہیں؟ صحیفوں کو. صحیفہ بیسیکلی ہوتا ہے نصیحت، پند و نصیحہ، کہ آپ کو نصیحت بتائی جاتی ہے کہ اچھا تم نے یہ جو ہے وہ اس طرح کرنا ہے. جو کتاب ہوتی ہے بالکتاب المنیر، اور روشن کتاب ہوتی ہے، اس میں نئی شریعت ہوتی ہے، طریقہ کار سارا وضع کیا ہوتا ہے. ہمارے سامنے ہم تو کچھ ہی کتابیں جانتے ہیں، باقی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا کتنے صحیفے جو ہیں وہ اور آئے ہوئے ہیں. ہم تو توراۃ انجیل زبور اور یہی جانتے ہیں قرآن کو ہی. اس سے پہلے کیا کچھ ہے. لیکن جب کہا گیا کہ آپ سے پہلے بھی آئے رسول ان کے کھلی نشانیاں لے کے، کتابیں لے کے اور روشن کتاب لے کے. ثم، پھر اخذت الذین کفروا، پکڑ لیا میں نے پھر انکار کرنے والوں کو. فکیف کان نکیر، کیسا ہوا پھر میرا پکڑنا، کیسا ہوا پھر میرا عذاب. دیکھا نہیں ہے یہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے راستے میں دیکھے نہیں ہیں ان کے کھنڈرات؟ یہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. پھر آج ہسٹری میں نظر آتے ہیں ہمیں. وہ فرعون کی ممی پڑی وہاں پہ جو ہے وہ کیا بتا رہی ہے ہمیں، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے نا کہ یہ تھا. اس کے تو جس وقت اس کی ڈیڈ باڈی احرام میں سے نکلی، لوگوں حیران ہو گئے کہ یہ کون سا فرعون ہے جس کی جو ہے وہ سرچ کرتے رہے. کسی نے کہا بھائی جاؤ جا کے قرآن پڑھ لو، پتہ چل جائے گا کون ڈوب کے مرا تھا، کس کی ناک جو ہے وہ کسی سمندری جانور نے کاٹ لی تھی، کس کے جسم کے اوپر نمک کی تہ جو ہے وہ چڑھ گئی تھی.
جاؤ جا کے قرآن پڑھ لو، تمہیں بتا دے گا کون سا فرعون تھا، نام تک تو اس کا جو ہے بتا دیا گیا ہوا ہے، پھر کیا رہ گیا پیچھے؟ یہاں پہ یہی ہے، پھر پکڑ لیا ہم نے جنہوں نے انکار کیا تھا، کیسا ہو میرا پکڑنا؟ پھر اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، کون سا زیادہ راستہ ساتھ لے کے جانا ہے؟ جو قرآن نے کہہ دیا، جو سنت رسول میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ طاغوت کا ہے، وہ شیطانی حربہ ہے۔ کیا دین ہمارے لیے جس وقت کہہ دیا گیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، دیکھیے دین مکمل نہیں ہو گیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کر لیا۔ یا تو پھر ان الفاظ کا، ان قرآنی آیات کا انکار کر دیں اگر ہم نے اس کے علاوہ کچھ اور شامل کرنا ہے تو، نہیں تو پھر ہم اسی رسی کو حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ، پکڑ رکھو اللہ کی رسی کو پھر مضبوطی کے ساتھ۔ تفرقوں میں کب پڑتا ہے بندہ؟ جب اس رسی کو چھوڑ کے کسی اور رسی کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہا گیا ہے نا، ہم تو اس کو ایک بڑی براڈر ڈیفینیشن میں لے لیتے ہیں، ولا تفرقوا، ہم تو تفرقے میں جو ہے وہ تفرقے میں بندہ تبھی پڑتا ہے جب اس رسی کو چھوڑ دیتا ہے۔ رسی کون سی؟ حبل اللہ و حبل الرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی رسی، بس اگر وہ پکڑے رکھیں گے تو تب ہماری کامیابی ہے، نہیں تو پھر ہم اپنی راہ کھوٹی کر رہے ہیں، کوئی بچانے نہیں آئے گا وہاں پہ، ہمیں بچانے آئے گی تو یہی رسی بچانے آئے گی، یہی وہ مضبوط حلقہ ہے جس نے اس کو پکڑ لیا، یہی وہ مضبوط کڑا ہے جس نے پکڑ لیا اس کو، وہی کامیاب ہے، باقی پھر کوئی کامیابی نہیں ہے، باقی پھر ناکامی ہے۔ ہم کوشش کریں قرآن سیکھیں، ہم قرآن سمجھیں، پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر پہلے خود عمل کریں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں ہم اس کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہدایت دے، ہمیں صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، الحمد لله رب العالمين، آمين۔